کسی بھی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا، کیونکہ اس کو لد بد ہونے میں تو مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خام خواہ میں ذلیل خوار ہو رہے ہوں گے۔ کیونکہ بے وقوف تو بے وقوف ہی ہوتا ہے، وہ کسی بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں وہ کبھی نہیں سمجھے گا، معاملہ اور بگڑتا جائے گا۔ اس لیے تو قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوں، جاہل ان کے سامنے آ جائے تو اس کو قالوا سلاما، سلام کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث نہیں کیا کرتے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں بولتا وہ چھپا رہتا ہے، اور جب بولتا ہے تو وہ اپنے اندر کو کھولتا ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ اس لیے کسی کی ذہانت اور ذہنیت چیک کرنی ہو تو اس کو زیادہ بولنے کا موقع دو، کیونکہ پرندہ اپنے پنجوں سے اور انسان اپنی زبان سے جال میں پھنستا ہے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی نہیں کرے گا۔ جتنا زیادہ غلام ذہن بنتے جاؤ گے اتنا زیادہ اپنی عزت کھوتے جاؤ گے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ آج اگر آپ گرے ہوئے کو نہیں اٹھائیں گے تو کل آپ کو بھی کوئی نہیں اٹھائے گا اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اسی لیے رشتوں کو پالنا سیکھیے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو، وگرنہ آپ کو کوئی نہیں پہچان پائے گا اور آپ ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کا رتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند ہوتا ہے۔ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ وہ بارگاہ عزتی میں اپنی جھولی پھیلائے تو رب اس کی جھولیاں بھر دیا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو پھل بھی ٹھیک لگے گا، اگر نیت خراب ہوگی تو پھل بھی خراب اور نقصان دہ لگے گا۔ کیونکہ انسان کی زندگی کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت اور ارادے پر ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ اگر نیت وہ بری رکھے گا تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی برا ہوگا۔ میں کسی کو 1000 بار معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن
اس پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ اور میرے پاک نبی کا پاک ارشاد ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ وہ افراد جو فضول سوال سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ بڑا صحت مند ہوتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ بولنے والا تو کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن خاموش رہنے والے کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ خاموش رہنے والے کے دماغ میں وہ کچھ آتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو، کیونکہ کسی انسان کا دوسرے سے بہتر ہونا پیسے اور ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اخلاق، انسان کی زبان، سوچ، فکر، دلی ہمدردی، رحم دلی، خلوص نیت اور انسانیت پر ہوا کرتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو چیز مسلمان بندے کے لیے میرے رب نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری نسل، تمہارے رنگ اور تمہاری قومیت کے اوپر میں فیصلے نہیں کرتا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر تم سے بہتر ہو۔ میرے دربار میں تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو میرے قرآن سے اور جو میرے محمد جوان کی سنت سے محبت کرنے والا اور ان پہ عمل کرنے والا ہو۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں، عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت ہی آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو یاد رکھیں آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ درد نہیں تماشا بن جاتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے
تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے ہمیشہ دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا پھر اپنی غلطی سے۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ جس بندے میں احساس، رحم دلی، ہمدردی اور انسانیت نہیں، وہ ظاہراً تو چلتا پھرتا، گھومتا پھرتا، کھاتا پیتا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی روح مر چکی ہوتی ہے، جس میں نہ احساس ہے، جس میں نہ ہمدردی ہے اور نہ ہی کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے، تو وہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہو چکا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔